السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے موسم کی جو صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب۔ تھوڑا سا بتائیں کہ اب ماحول موسم کس طرح تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے کراچی میں تو گزشتہ جو بہت تیز اور گرد آلود ہوائیں چل رہی تھیں، انہوں نے خاصی حد تک موسم کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ایکچولی وہی شمال اور شمال مشرق سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک لو پریشر ایریا یو اے ای، ساؤتھ ایسٹ ایران اور ہمارے ویسٹ بلوچستان یعنی گوادر کے آس پاس نیچے سمندر میں بنا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے گوادر میں بڑی طوفانی بارش ہوئی۔ گزشتہ 15 سے 18 گھنٹے تقریباً مسلسل بارش ہوتی رہی، جو کہ 160 ملی میٹر سے اوپر ریکارڈ کی گئی، اور اسی لو پریشر ایریا نے بیسیکلی جو یہ ونڈز کراچی کے اوپر سے ڈریگ کر کے اس میں جا رہی تھی، تو دیٹس وائی یہ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، گرد آلود۔ اور اچھا سرفراز صاحب، آئندہ چند دنوں میں کراچی کو لے کر بالخصوص کیا موسم ہوگا؟ رمضان بھی قریب ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو بارشوں کے سپیل چل رہے ہیں نا، ایک اور سپیل 29 تاریخ تاخیر ہوگا۔ 29 فروری کو بلوچستان کے جو ویسٹرن پارٹس ہیں، وہی ساؤتھ ویسٹ بلوچستان یعنی گوادر اور کیش ڈسٹرکٹ اور چاغی ڈسٹرکٹ، اس کی ان علاقوں میں داخل ہوں گی مغربی ہوائیں، تو وہ پھر پھیلتے پھیلتے کراچی تک بھی پہنچیں گی، کراچی سے آگے پورے سندھ پر پھیلیں گی، ہوتی ہوئی کراچی سے پورے سندھ پر اور پھر پورے پاکستان پر تقریباً پھیلیں گی۔ تو اس کے نتیجے میں کافی تیز اور کچھ علاقوں میں تو بڑی شدید بارش ہے، خاص کر شمالی علاقہ جات میں، اور اسی طرح بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بڑا تیز سپیل ہوگا بارشوں کا۔ پہاڑوں پر اچھی سنو فال ہو جائے گی، ہیوی سنو فال آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں، زیارت، چمن، زوب وغیرہ، ادھر بھی، اور پھر اوپر وادی سوات اور چترال وغیرہ کی طرف کاغان، ناران، گلیات، مری، وادی کشمیر، گلگت بلتستان، ان تمام علاقوں پر اگلے 3 سے 4 دن تک یعنی 29 سے لے کر 2 یا 3 مارچ تک، 29 فروری سے 3 مارچ تک یہ سپیل چلے گا۔ کراچی میں صرف ایک ہی دن بارش ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 مارچ کو صبح میں دوپہر سے شروع ہو کر یہ رات گئے تک سلسلہ رہ سکتا ہے، وقفے وقفے سے۔ درمیانی شدت کی بارش ہے جنرلی کراچی میں، لیکن ایٹ ٹائمز ایٹ پلیسز ہیوی سپیل بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر کچھ وقت کے لیے۔ اور اسی طرح سے یہ ویو پورے سندھ پر پھیلے گی، تو سندھ کے بیشتر اضلاع میں کہیں پر درمیانی اور کسی جگہ پر آئسولیٹڈ جگہوں پر نسبتاً تیز سپیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا پورے پاکستان پہ سویپ کرتی ہوئی یہ ویو نکلے گی، تو اس کے بعد ٹھنڈ دوبارہ سے تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ شمالی علاقہ جات میں تو خاصی سردی ہو جائے گی، لیکن کراچی میں بھی شروع کے 3 سرفراز صاحب، لوگوں کو نا بڑی اس حوالے سے بڑی وہ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے کہ جی رمضان ہمارا گرمی کے موسم میں گزرے گا، سرد موسم میں گزرے گا، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیے گا کہ کراچی بالخصوص ہم بات کریں کہ اس پورے مہینے میں درجہ حرارت کیا فورکاسٹ ہوا ہے؟ دیکھیے ابھی پورے مہینے کے بارے میں تو کہنا قبل از وقت ہوگا کچھ کسی حد تک، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یعنی بالکل فروری کا جب مڈ چل رہا تھا تو ہم کہہ رہے تھے 10 فروری کی بات کہ اب کراچی سے سردی تقریباً رخصت ہو گئی ہے، لیکن آج پچھلے 2 دن جو گزرے ہیں اس میں نسبتاً سردی بڑھ گئی، اور اسی طرح سے مارچ کے پہلے 3 یا 4 دن ہوں گے، اس میں بھی سردی بڑھ جائے گی۔ تو پہلا عشرہ تو رمضان کا امید ہے کہ ٹھیک گزرے گا، اس میں کوئی ایسا جتنی گرمی نہیں ہوگی۔ 15 یا 20 رمضان کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ویدر بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو سیکنڈ ہاف آف رمضان جو ہوگا وہ نسبتاً گرم ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ بارشیں اگر کم ہو جاتی ہیں۔ ویسے لگ یہ رہا ہے کہ مارچ میں بھی 2 یا 3 سپیل بارشوں کے ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ ہوتے ہیں 2 یا 3 سپیل بارشوں کے تو پھر اتنی گرمی نہیں پڑے گی۔ سرفراز صاحب، ان بارشوں کی شدت کیا ہوگی؟ تھوڑی سی اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ بہت زیادہ تیز کیونکہ ہوتا ہے، ریکارڈ کی جاتی ہے اکثر، تو اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کر دیجیے گا۔ دیکھیں یہ جو سپیل ہے نا 29 فروری سے لے کے 3 مارچ تک، یہ خاصا شدت کا سپیل ہے۔ اچھا، گو کہ بہت لمبا نہیں ہے، مطلب بیشتر جگہوں پر تو 3 دن بارش ہے، 29 فروری اور 1 اور 2 کو، اور پھر شمالی علاقہ جات جو نارتھ پنجاب ہے، کے پی ہے اور کشمیر اور جی بی، ان علاقوں میں تو 3 مارچ تک چلے گا، یعنی 3 سے 4 دن کا سپیل ہے، لیکن اس دوران خاصی تیز بارش متوقع ہے کچھ علاقوں میں، یعنی اسلام آباد سے اوپر جتنے علاقے ہیں آپ کے پی اور گلگت بلتستان اور کشمیر، اس بارش ہے۔
فال ہونے کا خدشہ ہے، اور دوسرے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، اور جو میجر سٹیز ہیں ان میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے شمالی علاقوں میں، یعنی اسلام آباد، پنڈی، اور اس کے ساتھ دوسرے جو اس طرف سے آپ کے پی کے شہر سوابی، چارسدہ، میدان وغیرہ ان علاقوں میں خاص کر۔ سرفراز صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی رہتی ہے، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی اس کے لیے کیا سرکار کو کرنا چاہیے، کیا چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے، انوائرمنٹ کو لے کر جو صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ایک عرصے میں اگر آپ لگائیں تو جس طرح تبدیل ہو رہا ہے موسم، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کتنا فرق دیکھ رہے ہیں پہلے اور اب میں؟ دیکھیں وہ تو فرق، اگر آپ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں نا، پچھلے 5-10 سال کا ہی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو خاصی حد تک جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو گئے۔ پہلے یعنی اتنے ایکسٹریم ویدر ایونٹس نہیں ہوتے تھے، آپ کے سامنے 2022 میں بہت تباہ کن بارشیں ہوئی پاکستان میں، اور ہر طرح کی ویدر ایکسٹریم 2022 میں، جنوری میں سنو سٹارم دیکھا ہم نے مری میں، پھر بہت پرولانگ ہیٹ ویو تھی جو کہ 40-45 دن تک کہہ سکتے ہیں ہم کہ اتنا کوئی 1.5-2 مہینے تک مسلسل ہیٹ ویو کنڈیشنز رہی تھی ملک کے میدانی علاقوں میں۔ اور پھر آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھے ہوں گے ایونٹس، 15 یا 16 ایونٹس ہوئے تھے جو گلیشیل ایک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، پوری کی پوری گلیشیئرز پہ گر کر ایک جھیل بنتی ہے، اور وہ جب پھٹتی ہے تو بہت نیچے ڈاؤن اسٹریم بعد نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ایونٹس جو ہیں پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ان کے بڑھنے کی وجہ کلائمیٹ چینج ہی ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کو آپ روک تو نہیں سکتے، وہ تو دنیا بھر میں جو سنتی مگر سرفراز صاحب احتیاطی تدابیر اس کے اوپر نیشنل لیول پر کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، اویئرنیس ہے، کس طرح چیزوں کو بہتری کی طرف اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں نیشنل لیول پہ، وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بالکل حکومت کی طرف گورنمنٹ لیول پہ ایک طرح سے کمٹمنٹ تو ہوتی ہے، وہ تو انٹرنیشنل جو پیکٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ایک کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے، تمام کوئی 190-200 ممالک مل کر بیٹھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو روکنے یا اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ان پہ دنیا کے لیول پہ میں کہہ رہا ہوں کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری زہریلی گیسز کے اخراج کے جو وعدے وعید ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد کم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں، فوزل فیول ہے نا، اس میں پاور جنریٹ ہوتی ہے یا آپ کی ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے فیول، تو اگر آپ الیکٹرک ویکلز پہ جائیں آلٹرنیٹ ظاہر ہے، اور آلٹرنیٹ انرجی پیدا کریں سولر سے، ونڈ سے، نیوکلیئر، سی کی جو ٹائیڈل انرجی ہوتی ہے اس سے، تو پھر ایسا یہ ٹرانزیشن ہو کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری زہریلی گیسز اخراج سے آپ دور ہٹتے جائیں، کم سے کم اخراج کریں تو پھر ماحول سرفراز صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں کہ ایکو فرینڈلی اگر ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پاکستان کے اندر بالخصوص آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کہ صورتحال کس طرح ہوگی موسمی؟ ذرا اس حوالے سے اگر آپ کوئی کامنٹ کر سکیں۔ دیکھیے جو انٹرنیشنلی ہوتا ہے نا انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج ہے، اس کی فائنڈنگ جو اسٹڈیز آپ کی نظر سے اگر گزری ہوں تو اس کی مختلف سینیریوز ہوتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول چلتا رہا، یعنی زہریلی گیس کے اخراج اگر آپ جس تواتر سے جا رہا ہے اسی رفتار سے چلتا رہا یا اس سے آگے بڑھ کر ہو جاتا ہے، اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے، تو پھر ٹیمپریچر اس طریقے تک پہنچتے 3 سے 5 ڈگری یا کہیں 4 سے 6 ڈگری، اور انفارچونیٹلی اس ریشو ہے وہ شمالی علاقات میں بہت زیادہ ہے، جہاں پہ آپ کے گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز آپ کے لیے پانی کا ایک ذخیرہ یا منبع ہے، اسی سے آپ کے دریاؤں میں پانی بہتا ہے اور آپ کی کھیتی باڑی چلتی ہے، پورے ملک کی جتنی زندگی ہے اسی دریاؤں کے پانی کی بدولت ہوتی ہے۔ تو اگر ٹمپریچر مسلسل بڑھتے جائیں اور گلیشیئرز پہ گل کر پہلے تو فلڈ کی صورتحال پیدا ہوگی، خدا نخواستہ ان کا ذخیرہ ہی ختم ہو جائے تو پھر خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آج سے 8 سال بعد۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر دنیا بھر میں ایک طرح سے فکر تو ہے، اس میں اویئرنیس، لیکن چیزوں کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔
بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب، چیف میٹرولوجسٹ تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ موسمی صورتحال کیا ہوگی، نہ صرف کراچی سندھ بلکہ پاکستان بھر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔